اس کا مطلب عید کی نماز میں آنے والوں، عید پڑھ کر پکچر میں جانے کا پلان نہیں کرنا۔ میدان محشر کا سما جس کو یاد رہے، کیا وہ عید کی نماز کے بعد فلم میں جانے کا پلان کرے گا؟ عید کی نماز میں جسے میدان محشر کا منظر یاد آئے، کیا وہ عید کی نماز کے بعد زنا کے اڈوں پہ جانے کا پلان کرے گا؟ کیا وہ شراب کے اڈوں پہ جانے کا پلان کرے گا؟ کیا وہ عورتوں پہ بد نظری کرنے کا پلان کرے گا؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ عید کی خوشیوں کی موج مستیوں میں کیا بیویوں کو طلاق دے گا؟ یہاں پر شہر کے باہر لوگ موجود ہیں، یہ ہمارے شہر کا بڑا مسئلہ ہے۔ عید کی چھٹیوں میں جتنی طلاقیں واقع ہوتی ہے، اتنی طلاقیں سال بھر میں کبھی واقع نہیں۔ مفتی صاحب جلوہ گاہ ہیں، یہ بھی دارالفتاح میں لوگوں کو کی رہنمائی کرتے ہیں، اور بھی ہمارے شہر کے عمائدین موجود ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے۔ سوچے تو صحیح، کہاں خدا بخشش کا پروانہ عطا کر رہا ہے اور کہاں عید کی چھٹیوں میں طلاق کی شرح واقع ہو رہی۔ حیرت یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت ایک مرثیہ گا رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں مسلمان کتنے ہیں؟ کسی نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں۔ آج وہ عید سعید جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا اور فرمایا غریبوں کو مانگنے سے پہلے غریبوں کی جھولیاں بھر دو، یہ عید ہے، غریبوں کو مانگنے سے پہلے غریبوں کی جھولیاں بھر دو۔ آج میری قوم جتنے بینروں پر اور ہولڈنگز پہ خرچہ کر رہی ہے، اگر وہ پیسے بچ جائیں تو درجنوں نہیں بلکہ ہزاروں غریبوں کی جھولیاں بھر سکتی ہے۔ لیکن اس قوم کو تو نام ہی چاہیے، ہم تو نام کے لیے اتنا مر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حالانکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز چھینی جائے گی وہ اپنا نام ہی ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر امین القادری مر جائے تو آج جو امین القادری کو مائک پہ بلاتے ہیں کہ امین القادری آ رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ نام چھینتا ہے۔ جس ہولڈنگز پر نام کے لیے تصویروں کے لیے غریبوں کو فراموش کر رہے ہو، اگر جلسے وغیرہ ہو ضرورت کے مطابق تو الگ بات ہے، لیکن آج پورا محلہ رنگین ہو گیا تصویروں سے۔ حیرت کی بات، نام چاہیے، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کچھ بھی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ امین القادری مرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ امین القادری کو اٹھاؤ، اس کا جنازہ لے جاؤ، امین القادری کو دفن کرو، یہ کہیں گے؟ نہ، کیا کہیں گے؟ میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو دفن کرو۔ سوچو تو صحیح، جس نام کے لیے اتنا مر رہے ہو، مرنے کے بعد سب سے پہلے نام چھینا جائے۔ اور اگر آپ نے اللہ کے لیے غریبوں کی مدد کی، امداد کی، تو اللہ آپ کو وہ نام عطا کرے گا کہ مرنے کے بعد بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے گا، لوگوں کی محفلوں میں سلامت رہو گے، لوگوں کے قلوب و اذہان میں سلامت رہو گے۔ لیکن حیرت ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ مختصر کرنا ہے کیونکہ وقت پر گفتگو مکمل کر کے ہمیں بات ختم کرنا ہے، نماز کا طریقہ بھی آپ نے سننا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی خبر آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا تھا۔ اس کو غور سے سننا، میری اختتامی بات ہے۔ آج کے حالات، اچھا یہ بات یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، سیکھا کسی انسان سے نہیں اور سیکھا سب کو رہے، اس لیے کہ ان کا استاد ان کا خدائے وحدہ لا شریک۔ یہ خصوصیات مصطفیٰ جان رحمت سے ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، سب سکھایا۔ 1450 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام نے آج کے حالات کا پورا نقشہ پیش کیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس طریقے سے بھوکوں کو دسترخوان پر بلایا جاتا ہے اور بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کی ساری باطل قوتیں
لوگوں کو تمہاری طرف بلائے گی، جیسے لوگوں کو لقموں کو چبانے کے لیے دسترخوان پہ بلاتے ہیں، فلاں تو بھی آ، فلاں تو بھی آ، بلاتے ہیں نا، تو بھی آ، تو بھی آ، ایسے تو بھی آ، تو بھی آ پوری کائنات کے مخالفین اسلام مسلمانوں کی طرف بلائیں گے، مسلمانوں کو چبانے کے لیے، مٹانے کے لیے، تباہ اور برباد کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوں گے، تم تعداد میں کم نہیں ہوں گے، بلکہ تمہاری بہت بڑی تعداد ہوگی، لیکن بڑی تعداد کے باوجود بھی تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب میں یا سمندر میں جھاگ کی اور کچرے کی حیثیت رہتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچرا، سب سیلاب آتا ہے یا سمندر میں جب کچرا ڈالا جائے تو کیسے کچرے کو سمندر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اور ادھر ادھر لے کر کے جاتا ہے۔ میرے نبی غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے سمندر میں یا سیلاب کے پانی میں جھاگ کی ہوتی ہے، اور لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللہ میرے نبی کے اصحاب پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک ایک بات پوچھ کر کے سارا معاملہ کلیئر کیا۔ پوچھا، حضور اس وقت ایسی کیا چیز ہو جائے گی مسلمانوں میں کہ مسلمانوں کا رعب، دبدبہ ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ خصوصیت دی ہے کہ میرا رعب دشمن اسلام پر 1 مہینے کی مسافت تک ہے، یعنی حضور جہاں رہیں گے اس سے 1 مہینے کی دوری تک لوگوں کے دل پر خوف طاری رہے گا، اور حضور کے صدقے میں حضور کی امت کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ اگر کوئی رسول اللہ کا وفادار سچا امتی بن جائے تو اس کا رعب مخالفین اسلام پر طاری رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مولائے کائنات کا رعب کہ آج بھی لوگوں کے دلوں پہ طاری نہیں؟ کہنے والوں نے کہا ہے کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا رعب نہیں لوگوں کے دلوں پر، طارق بن زیاد کا رعب نہیں لوگوں کے دلوں پر، عمر ابن خطاب کا رعب نہیں لوگوں کے دلوں پر۔ ایک زمانہ وہ گزرا کہ اسلام دشمن خواتین اپنے بچے جب سوتے نہیں تھے تو کہتی تھی بیٹا سو جاؤ، یا تو عمر آ جائے گا یا تو صلاح الدین آ جائے گا۔ یہ رعب تھا، اور آج جس قوم کا رعب اسلام کے مخالفین کے دلوں پر تھا، وہ قوم آج چپکلی چوہے سے اور رات کے اندھیرے میں اپنے سائے سے ڈر رہی ہے۔ وجہ، جس قوم کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے پھر اس قوم کی حالت یہی ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ صحابہ نے پوچھا، حضور اس امت کی حیثیت ایسی کیوں ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں 2 چیزیں پیدا ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں میری امت میں 2 چیزیں پیدا ہوگی۔ نمبر 1، بلکہ پہلے فرمایا کہ میری امت وہن کا شکار ہو جائے گی۔ صحابہ کو فرمایا میری امت وہن کا شکار ہو جائے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ تو فرمایا 2 چیزوں کا نام وہن ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جب میری امت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرے گی، اس وقت میری امت کا یہ حال ہوگا کہ لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آج دیکھ لیں کیا ہمارے اندر دنیا کی محبت پیدا نہیں ہو گئی؟ ہم دنیا کی محبت میں ڈوب نہیں گئے؟ یہی مالیگاؤں تھا آج سے 5 سال پہلے کا، 5 سال کی بات کر رہا ہوں، جس وقت مسلمان رمضان شریف میں دن کو ہوٹل نہیں چلاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے داروں کو میں نے کیوں چائے پلانا ہے، تو روزے داروں نے تو چائے نہیں پینا ہے، تو کہا کہ پھر ان بدبختوں کو کیوں چائے پلانا ہے جنہوں نے اللہ کا خوف دل سے نکال کر روزے ہی ترک کر دیے، میں نے ان کو کیوں چائے پلانا؟ وہ میری ہوٹل پر کیوں آئے منحوس قدم لے کر بغیر روزے کی حالت میں کہ میں انہیں چائے پلاؤں؟ یہ دنیا کی محبت ہے جو کھانے کی ہوٹلیں بھی تم نے شروع کر دی اور چائے کی ہوٹلیں بھی شروع کر دی۔ یاد رکھنا 1 مہینے میں کتنے کروڑ پتی بن گئے تم، اب 11 مہینے اس کا بھگتان دیکھنا کیا ہوگا۔ بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے آگاہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ ہاں یہ صورتحال ہے، دنیا کی محبت ہے یہ۔
پھر اس کے بعد دنیا کی محبت نکالو اور موت سے نفرت مت کرو، حالات بدلیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جو قوم اپنے حالات جب تک نہیں بدلتی اللہ بھی اس کے حالات نہیں بدلتا۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ سب رونا رو رہے ہیں کہ مولانا مصیبت میں ہے، امت مصیبت میں ہے۔ قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ حالات بدلیں گے کیسے۔ قرآن کہتا ہے ان تصبروا وتتقوا، صبر کہتے ہیں گناہ سے بچنے کو۔ صبر کی ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف یہ بھی ہے گناہ سے بچنا۔ ان تصبروا، گناہ سے بچو، وتتقوا، اور تنہائی کی زندگی کو بدل دو، یعنی تنہائی میں گناہ چھوڑ دو، متقی بن جاؤ، اللہ تمہارے حالات کو تبدیل فرما دے گا۔